السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شادیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا و آخرت۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہری اصول کی قسط نمبر 17 ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا مضمون ہے طلاق۔ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی کسی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا خاوندوں کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ طلاق سے پہلے ہاں مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، ان کے اور بھی جائز طریقے ہیں سمجھانے کے۔ ایک طلاق تو اللہ نے سمجھانے کے لیے نہیں بنایا، لہٰذا ہمیں اس کے سمجھانے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بیوی کی غلطی پر اس کی تعزیر کا طریقہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے بات سمجھائی کہ تم اس سے بولنا بند کر دو، یعنی بولنا کم کر لو۔ جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منائے گی، غلطی سے ہٹ جائے گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بستر جدا کر لو، تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے۔ اب جب اتنی باتیں بتائیں گی تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا، تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے جو اور طریقے ہیں پہلے ان کو کیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ کوئی سخت غلطی گناہ بھی کر بیٹھی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد اگر تم اس کو مارنا بھی چاہو تو شریعت تمہیں تھوڑی سی اجازت دیتی ہے، مگر اس کی بھی حدود و وقود ہے۔ یہ عام بات میں نہیں کہ نمک تیز ہو تو ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو اخلاقی غلطی کر بیٹھے۔ اس پر مرد کو حکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناراض ہو، وہ تمہیں منائے، پھر بھی نہ سمجھے تو بستر جدا کر لو، اگر پھر بھی نہ سمجھے اب ذرا تھپڑ بھی 2-4 لگا دو، مگر پشت پر لگاؤ، چہرے پر نہیں لگا سکتے۔ ایک صاحب کہنے لگے، او جی، اسلام میں بیوی کو مارنے کا حکم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مارنے کا حکم تو ہے، مگر کس صورتحال میں؟ کہنے لگا، ہاں اگر کوئی وہ اخلاقی غلطی کر لے پھر مارنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی غلطی کر کے آئے تو اب خاوند کو چاہیے کہ اس کو حلوہ کھلائے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہیں آئس کریم لا کر کھلاتا ہوں؟ اس کا تو حل یہی ہے کہ جب سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اس لیے شریعت نے پھر اس کو علاج کے طور پر یہ کڑوی دوا پلانے کا حکم دیا، مگر اس دوران میں بھی کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا۔ قرآن پاک میں تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، مگر طلاق حل نہیں ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ، اور اگر خدا خواستہ کبھی طلاق کی نوبت آ ہی پہنچے تو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت نے سمجھایا۔ طلاق کا جہاں حکم آیا، شریعت کہتی ہے کہ تم اپنوں میں سے 2 بندے بلاؤ، ان کے بھی 2 بندے بلاؤ، وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں، وہ طلاق سے پہلے فریقین میں صلح صفائی کی حتل وسع کر کوشش کریں۔ جب سمجھ لیں کہ صلح کی کوئی صورت نہیں تو پھر حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بیوی کو فارغ کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق سے پہلے بھی مشورے کو رکھا گیا۔ طلاق تو سب سے آخری چیز ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنے مراحل ہیں۔ تو خاوندوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ذرا سی بات پر کہہ دینے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہوتی ہے۔ تو خاوند لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لفظ عورت کے ذہن میں کتنا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ کر دو میں بدل دیتا ہے، منقسم شخصیت بن جاتی ہے۔ طلاق کا نام سن کر اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم مرد کا تعلق ڈال دیتا ہے۔
اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ گھر کسی اور کا بسا رہی ہوتی ہے، مگر دل میں کسی اور کا بسا رہی ہوتی ہے۔ یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے، لہٰذا خاوندوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی دھمکی کبھی نہ دیں۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی۔ تیسری خطرناک غلطی یہ ہے کہ خاوند ہر وقت بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکل لانے کی دھمکی دی جائے؟ خواہ مخواہ اس کی زندگی میں پریشانی پیدا کی جائے اور اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھنا، 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سنیے، قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھرکی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی حضور میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے تو اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، تو ایسی دھمکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوسری شادی کا خیال کیسے نکلا؟ اس عاجز نے امریکہ کی ایک کمیونٹی میں بعض بیویوں کی طرف سے یہ باتیں سنی کہ خاوند ہم پر توجہ نہیں دیتے، ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں تھیں جو سلسلے میں بیعت تھی۔ جب اس عاجز نے کمیونٹی کی طرف سے کئی عورتوں سے یہ پیغام سنا اور محسوس کیا تو پھر خاوندوں کی ذرا کلاس لی، ان کو بلا کر بٹھایا اور حال احوال پوچھے تو پتہ یہی چلا کہ اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے، تو ذہن اسی طرف رہتا ہے کہ یہ بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں، فلاں لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے، کریں یا نہ کریں یہ اور بات ہے، مگر موقع ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے۔ اس عاجز نے ان سب سے کہا کہ تم اپنے ذہنوں میں سے آج سے یہ نکال دو کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے، جس سے پہلے کر لی، ذرا اس کو تو مطمئن کر کے ہمیں دکھا دو۔ جب اس کو مطمئن کرو گے تب تمہارے بارے میں اگلی بات سوچیں گے۔ چونکہ بیعت کا تعلق تھا اور اس میں نیک دیندار اور متقی لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، کئی بڑے بڑے حافظ تھے، قاری تھے اور دوسرے آفیسر حضرات تھے، کافی سارا مجمع تھا۔ جب سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھائی گئی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو مطمئن کرو گے تو پھر تم میرے پاس آنا کہ اب ہمیں دوسری کی ضرورت ہے۔ جب وہ وعدہ کر کے گئے تو 1 ہفتے کے اندر وہ خود واپس آئے اور کہنے لگے، حضرت عجیب بات ہے، جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا، ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگ گئی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے، عقل بھی اچھی لگتی ہے، کام بھی اچھے لگتے ہیں، گھر کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم نے 100% نظروں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں، ایک کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے اور پھر وہ دعوے کرے کہ میں 1 من اور سر پہ اٹھا لوں گا، پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی اور تیرا تماشا دنیا دیکھے گی۔ یہی حال اس خاوند کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے تو تمہاری بیوی کو دوسرا خاوند بھی مل سکتا ہے۔ اگر تمہارے رد عمل میں آ کر کبھی تمہاری بیوی نے یہ جواب دے دیا
کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، تو پھر کیا کرو گے؟ کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہٰذا یہ بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اینڈ کمنٹ باکس میں کمنٹس لازمی کریں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔